یہ تو ہمارے میڈیا والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس پہ بات کرنی چاہیے، کس طرح کے ایشوز پہ. نواز شریف صاحب کی اگر بات کی جائے، علاج کے لیے باہر گئے تھے، بیمار تھے، ٹھیک ہے، مانا بیمار تھے، علاج کے لیے باہر گئے، اس لیے باہر گئے کہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ہاسپٹل میں ان کو تمام تر سہولیات دی جائیں گی، لیکن وہاں پہ وہ اپنے فلیٹ میں ہیں، جن فلیٹس کے مالک ہیں وہ وہاں پہ جا کے وہ آرام کریں. ابھی پنجاب گورنمنٹ کو جو ان کی علاج کے لیے مزید جو توسیع کے لیے کہا گیا وہ بھی اپلیکیشن مل چکی ہے. تو کیا یہ وہاں پہ اپنے فلیٹس میں آرام کرنے کے لیے گئے تھے یا ہاسپٹل میں گئے تھے کہ بھئی ہاسپٹل میں جائیں گے، ایک ہی جگہ پہ ہمارا سارا علاج ہو جائے گا، اور ابھی ان کو مزید جو ہے توسیع مل جائے گی کیونکہ ابھی واپس ان کی ٹائم تو جو انہیں ملا تھا ضمانت کا وہ تو ختم ہو چکا ہے، واپس نہیں آئے، تو آگے کتنی ان کو توسیع مل سکتی ہے؟ میرا خیال ہے ان کو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو مل جائے گی توسیع، مجھے لگتا ہے. اور اس کی ایک ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا باہر جانا، میں نے پہلے کئی ویڈیو میں اعتراف کر چکا ہوں میں کہ جب نواز شریف کو باہر بھیجا جا رہا تھا تو میں سب سے بڑے مخالفین میں سے ایک، میں مخالف تھا ایز اے پاکستانی، ایز اے جرنلسٹ. میں سمجھتا تھا کہ آپ پیغام دے رہے ہیں معاشرے کو، لوگوں کو، کہ ایک سزا یافتہ مجرم کو آپ پاکستان سے باہر بھیج رہے ہیں، اور سزا یافتہ مجرم جو ہے وہ پاکستان سے باہر اس طرح سے جا رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا کہ کسی سزا یافتہ مجرم کو اس طرح پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دی گئی ہو. لیکن اب جب مہینہ سوا مہینہ گزر چکا ہے نواز شریف کو باہر گئے ہوئے، اب یا 1.5 مہینہ ہو گیا، اب میں ان سے اس چیز کے حق میں ہوں کہ اچھا ہوا ہے نواز شریف کا باہر جانا. دیکھیں نا، نواز شریف کے باہر جانے سے اب اور چیزوں پہ کم از کم جو اچھی چیزیں ہیں کچھ نہ کچھ وہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہوئی ہیں، کچھ اور ایشوز پہ بات ہو رہی ہے. جب تک نواز شریف پاکستان میں تھا، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ نواز شریف تھا. 24 میں سے 22 گھنٹے میڈیا جو ہے نواز شریف کو کورنگ دیتا تھا، 24 میں سے 22 گھنٹے نواز شریف کے اوپر بات ہوتی تھی. ہر وقت نواز شریف، ہر وقت نواز شریف، ہر وقت نواز شریف. پورا میڈیا، پوری اپوزیشن کو ایک ہی مسئلہ اور تکلیف اور پریشانی تھی کہ بس نواز شریف. جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. لوگوں کا جو اعتماد کم ہونا تھا احتساب کے اوپر سے وہ ہو چکا ہے نواز شریف کے باہر جانے سے. اب میرا خیال ہے اس کو باہر رہنے دیں، اس کو باہر رہنے دیں. پاکستان میں اب حکومت کو سب سے پہلا، میں نے آج ایک ویڈیو بھی اس پہ کی تھی کہ حکومت کے لیے چیلنجز کون سے ہیں 2020 میں. میرا خیال ہے سب سے پہلے یہ مہنگائی کے اوپر اب ان کو کنٹرول حاصل کرنا چاہیے. ان کو مہنگائی کے بعد ان کو جو ہے وہ روزگار کی فراہمی کے حوالے سے کرنا چاہیے. ماحول کو بچانے کے لیے درخت لگانا، اس طرح کی مہمات جو ہے اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے. غریبوں کا سوچنا چاہیے، ایجوکیشن کا سوچنا چاہیے، ہیلتھ ریفارمز کا سوچنا چاہیے، پولیس ریفارمز کا سوچنا چاہیے. ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں اور چھوڑ دیں. وہ نواز شریف پاکستان میں آئیں گے تو انہوں نے جاتی عمرہ رہنا ہے نا. یہ عدالتیں کہاں ان کو جیل میں بیٹھنے دیں گی؟ بالکل. لاہور ہائی کورٹ پھر کسی اور طرح سے ضمانت دے دے گی. تو جب اس نے جاتی عمرہ میں بیٹھنا ہے تو جاتی عمرہ کے بجائے وہ وہاں لندن بیٹھا رہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نواز شریف کے باہر جانے سے، نواز شریف کے لندن بیٹھنے سے نون لیگ کی سیاست بہت کمزور ہو رہی ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے ان کو. تو عمران خان کے لیے ٹھیک ہے، ون ون پوزیشن ہے، ڈلیور کرے. احتساب اس ملک میں ممکن نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے احتساب کرنا. اس ملک کے اداروں میں، اس ملک کے نظام میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ کسی طاقتور کا احتساب کیا جا سکے. پہلے تو انکوائری کرنی ہوتی ہے نیب نے. نیب انکوائری میں انکوائری انویسٹیگیشن میں اتنے فلاز چھوڑ دیتا ہے. اس کے بعد ریفرنس دائر بھی ہو جائے تو وہ ریفرنس آگے نہیں بڑھتا. ریفرنس آگے بڑھ جائے تو سزا ہوتے ہوتے 1.5 سال لگ جاتا ہے. سزا ہو جائے تو اوپر ہائی کورٹ سزا معطل کر دیتی ہے. سزا معطل کر کے پھر دوبارہ اس کو جیل بھیج بھی دے تو پھر ہیلتھ گراؤنڈ پہ ضمانت ہو جاتی ہے. تو ادھر اس ملک میں جو قانون ہے نا ہمارا موجودہ، یہ کرپٹ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے. تو لعنت بھیجیں احتساب پہ. اور آپ لوگوں کو اس وقت آپ ایک بات سنیں، آپ ابھی یہ کیمرہ اٹھائیں، آپ باہر جائیں، آپ 300 لوگوں سے بات کریں. 300 میں سے صرف 15 سے 20 ہوں گے جو کہ آپ کو کہیں گے کہ احتساب پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے، احتساب ہونا چاہیے. باقی سارے کہیں گے ٹماٹر کا ریٹ، بجلی کا ریٹ، پٹرول کا ریٹ، مہنگائی، بے روزگاری، ہماری روزمرہ کی اشیاء، یہ چیزیں زیادہ بڑا مسئلہ ہے. ہاں، جو آپ کے اوورسیز پاکستانی ہیں، کیونکہ وہ پاکستان میں نہیں ہیں، ان کے یہ ایشوز نہیں ہیں براہ راست جس طرح کہ یہاں پہ عام دیگر پاکستانیوں کے ہیں. وہ جو بہت سی چیزوں سے، وہ جن معاشروں میں رہتے ہیں ان معاشروں میں یہ چیز ہے. ان معاشروں میں جو وہ ہے نا ادارے ہیں وہ مضبوط ہیں، عدالتیں غیر جانبدار ہیں، عدالتیں مضبوط ہیں، انصاف کا نظام بہتر ہے. وہاں پہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے اس چیز کا کہ لوگ یہ کہیں کہ کرپشن جو ہے نا وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ مہنگائی ہمارا بڑا مسئلہ ہے. ان ملکوں میں احتساب کا نظام ہے وہاں پہ. اس لیے اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں کہ بس سب سے پہلا جو چیز ہے نا وہ احتساب ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں پہ مسئلہ زیادہ بڑا مہنگائی ہے. میں خیال اس پہ پہلے حکومت کو کنٹرول پانا چاہیے. ایک اور بات جس پہ ہماری میڈیا کی شاید توجہ نہیں گئی، راہل گاندھی نے اسمبلی اجلاس کے دوران نریندر مودی کو انڈیا کا نواز شریف قرار دیا ہے.
پوچھنا میں آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ نواز شریف صاحب کی تعریف کی گئی ہے یا تنقید کی گئی ہے؟ ظاہر ہے تنقید ہی کی گئی ہے. مطلب نواز شریف صاحب پاکستان کے اندر، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو شخص یہاں پہ 3 بار کا وزیر اعظم رہا ہے اور وہ پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے باہر بھی گالی بن گیا ہے. مطلب اگر کسی نے کسی کو برائی سے تشبیہ دینی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو نواز شریف بن گئے ہو. مطلب اندازہ لگائیں، یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہم ایک اسلامک ملک ہیں جو ایٹمی پاور ہے، جس کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا، اور اس ملک کے اوپر جس شخص نے 3 بار حکمرانی کی ہے اس کا نام گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو یہ نواز شریف صاحب کی اپنی کرتوت اور حرکتیں ہیں، انہوں نے جس طرح کے اقدامات اور کام کیے ہیں تو ان کا نام اب برائی اور گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ابھی بھی دیکھ لیں پاکستان میں کتنے لوگ ہیں، مجھے پاکستان میں دکھا دیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کا نام نواز شریف رکھتے ہیں. صحیح بات بتا رہا ہوں. اچھا، گزشتہ سال کی اگر بات کی جائے تو گورنمنٹ سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں. جو چیزیں گورنمنٹ کو وعدے دعوے کر کے آئی تھی گورنمنٹ نہیں کیا گیا، بہت سی جگہوں پہ گورنمنٹ کو الجھایا بھی گیا. اب جیسے آرمی چیف کی توسیع کا معاملہ دیکھا جائے وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو گیا، اس پہ بھی جو ہے نا بات اب ختم ہو چکی ہے، معاملہ حل ہو گیا. تو اب کیا اس گورنمنٹ کا ایک ہی ایشو رہ گیا ہے، مطلب جس پہ یہ فوکس کرنا چاہتی ہے، معیشت پہ؟ اس سال کے آغاز میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ معیشت میں کوئی بہتری لا سکے گی؟ دیکھیں، جو دسمبر میں ہمیں عالمی اداروں کی طرف سے اور جو اشاریے ملے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ پاکستان الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب بہتری کی طرف جا رہا ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. تو بالکل میں پر امید ہوں کہ اب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا اور پاکستان آگے جائے گا. آج آپ نے دیکھا حیران کن طور پہ اسٹاک ایکسچینج کے جو جہاں تک گئی، اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. دیکھیں، اس بات سے قطع نظر کہ کس کی حکومت ہے، آپ میں یا وہ کروڑوں پاکستانی چاندے کو چھوڑ کے جن کا جینا مرنا اس ملک کے اندر ہے، جنہوں نے رہنا اس ملک کے اندر ہے، جنہوں نے دفن اس ملک کے اندر ہونا ہے، جن کے لندن میں فلیٹس نہیں ہیں، وہ تمام جو پاکستانی ہیں نا، ان تمام پاکستانیوں کے لیے پاکستان کا آگے جانا پہلی پریورٹی ہے، پہلی دعا ہے، پہلی سوچ ہے، پہلی خواہش ہے. اس بات کو چھوڑ دیں اوپر حکمران کون ہے، ٹھیک ہے، سیاسی جماعتوں کو فائدہ و نقصانوں کی الگ چیز ہے، لیکن پاکستان آگے جانا چاہیے. یہ ہم سب کی دعا ہونی چاہیے. پاکستان کے آگے جانے میں ہم سب کو خوش ہونا چاہیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سوچا جائے کہ اب عمران خان ہے تو کچھ اچھی چیزیں آئیں گی، پاکستان آگے جائے گا تو عمران خان کو فائدہ ہوگا. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا، ایک آخری سوال آپ سے، گزشتہ سال کس صحافی نے سب سے زیادہ غلط بیانیاں کی اور کس کے سب سے زیادہ اندازے غلط ثابت ہوئے؟ اور ابھی جو نیا سال شروع ہونے والا ہے، آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ ان کو کس طرح کے ایشوز پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو عوام ہے، جو ان کو دیکھ رہی ہے، اتنے سارے ان کے فالوورز ہیں، ان کے بھی کوئی بات پلے پڑ جائے؟ دیکھیں، میں دونوں طرف یہ کہوں گا. کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے حکومت کی ہر چیز کو نیگیٹو لیا ہے، انہوں نے جھوٹ بولے ہیں ہر حوالے سے. مطلب ایک ہی مجھے تو مثال پھر یاد ہے، وہ ہے حامد میر صاحب. ہر معاملے میں اتنے جھوٹ بولتے ہیں، میری ابھی فلاں سے بات ہوئی ہے، میری ابھی فلاں سے بات ہوئی ہے، ابھی ہماری فلاں سے بات ہوئی ہے، اور اس طرح کی وہ چیزیں کرتے ہیں. اچھا، اب جو سوال بھی پوچھیں گے نا، میری ابھی نون لیگ کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، ابھی میرے طریق انصاف کے وزراء سے بات ہوئی ہے، طریق انصاف کے وزیر مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہیں، حریم شاہ مجھے فون کر رہی ہے، فلاں مجھے فون کر رہا ہے، عائشہ گل علیہ مجھے. جس ایشو پہ بات کریں گے نا آپ، اگر شکر ہے صرف ایک مودی کا نہیں ہے کہ آپ ان سے مودی کا پوچھیں تو وہ کہیں گے مودی سے بھی میری بات ہوئی ہے. مودی کے علاوہ جس کا سوال کریں گے نا حامد میر صاحب سے، وہ کہیں گے ابھی میری بات ہوئی ہے. اور ایسے چیزوں کو مطلب غلط رنگ دیں گے نا، اور صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے ڈرامے ہیں اور جھوٹ ہے. ایک تو اس طرح کے لوگ جنہوں نے بس مخالفت ہی کرنی ہے، کیونکہ عمران خان نے انفالو کر دیا ہے اور ان کے والد محترم کے نام پہ کوئی انڈر پاس تھا لاہور میں، وہ چینج کر دیا گیا ہے. تو بس اب وہ اگلے 4 سال 5 سال عمران خان کو معاف نہیں کریں گے ان ایشوز کے اوپر. دوسرا، میں ان لوگوں کو بھی کہوں گا جو حکومت کے ہر اقدام کو بہت ایگزیجریٹ کر کے، عمران خان نے ایسی بات کی کہ قرآن مچ گیا ہے، عمران خان نے یہ کہہ دیا تو یہ ہو جائے گا. ریئلسٹک بات کریں، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ حکومت نے اقدام کیا ہے لیکن ٹائم لگے گا. آپ آج کہتے ہیں اربوں ڈالر پاکستان پہنچ گئے، عام پاکستانی کہتا ہے اربوں ڈالر پاکستان پہنچ گئے تو مہنگائی کیوں نہیں ختم ہوئی، بے روزگاری کیوں نہیں ختم ہوئی؟ ہر چیز کا روز آپ نے کوئی ایک ایسی خبر جس سے آپ نے تھمبنیل ایسا لگانا ہے کہ لوگ جا کے لازمی کلک کریں.
اگر آپ نے صرف ویوز ہی لینی ہے تو پھر آپ کوشش کریں کوئی حریم شاہ ٹائپ نا کوئی کام شروع کر دیں, کوئی ٹک ٹاک شروع کر دیں, کوئی اس طرح کی چیزیں شروع کر دیں. مطلب لوگوں کو دونوں طرف کو میں یہ کہوں گا بڑا حقیقت میں مبنی لوگوں کو بتائیں, جو حقیقت ہے وہ بتائیں, لیکن یہ نہ کریں کہ ہر حکومت کی چیز کو غلط ثابت کرنا ہے, جھوٹ ثابت کرنا ہے, یا کچھ چیزیں حکومت کے. دیکھیں عمران خان جب سے ہیں, عمران خان کی کوشش مسلسل یہ ہے کہ وہ ایسے اقدامات کریں کہ پاکستان بہتری کی طرف جائے, لیکن اگر انہوں نے ایک سٹیپ لیا ہے جس کا ہمیں پتہ ہے کہ ابھی کم از کم اس کے اوپر سال لگے گا اس کا آؤٹ پٹ آنے میں, اور ہم کہیں کہ کل ہی یہ ہو جائے گا وہ جائے گا, تو یہ بات بھی نامناسب ہے. اچھا, تو ایسے حامد میر کی جیسے آپ نے بات کی, بہت سے لوگ دیکھتے ہیں ان کو, پسند بھی کرتے ہیں, تو اس طرح کے جو بڑے اینکرز ہیں جو بڑے چینلز میں کام کرتے ہیں ان کو کس طرح کے ایشوز پہ پھر فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ بہت لوگ ان کے دیکھنے والے. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اب میڈیا کو نا تھوڑا سا جو کام کرنا چاہیے وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ معاشرے کے جو بہت سارے مسائل ہیں ان کے اویئرنیس کے حوالے سے کام کرنا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں خود انشاءاللہ اس پہ شروع کر رہا ہوں کام. ہمیں بہت سارے ایشوز کے اوپر اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے معاشرے کے اندر. جیسے آپ کے یوٹیوب پہ بہت لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ obviously بہت چینج لا سکتے ہیں. میں اسی طرح کے تمام لوگوں کی بات کروں, مطلب روز آپ اپنے پروگرام میں 5 منٹ مختص کر لیں کہ آج ہم نے کسی ایک اویئرنیس پہ بات کرنی, کسی ایک چیز کی اویئرنیس, کسی چیز پہ صرف آپ 5 منٹ اس پہ لگائیں کہ یار اشارہ نہ توڑا کریں. اگلے دن آپ 5 منٹ لگائیں کہ مطلب لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. اگلے 5 منٹ یہ لگائیں کہ اپنے ارد گرد دیکھیں, اگر کوئی بچہ اسکول نہیں جا رہا تو اس کو اسکول بھیجیں, اس کو اس طرح کتابیں لے کے دیں, یہ کریں وہ کریں. اگلے دن 5 منٹ اس پہ بتائیں کہ لوگوں کو بھوکے کو کھانا کھلانا, لوگوں کو اس طرح سے کرنا کیا وہ. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ان کو کرنا چاہیے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. صدیق جان بہت شکریہ.